ناظرین آداب. گیبریل گارسیا مارکیز فکشن کی دنیا کا ایک اہم نام ہے. اردو میں بھی یہ نام جانا پہچانا نام ہے. پاکستان میں اجمل کمال نے اور ہندوستان میں ڈاکٹر خالد جاوید نے اردو دنیا میں، اردو طبقے میں گیبریل گارسیا مارکیز کو متعارف کروایا. ابھی پچھلے دنوں ان کی وفات کی خبر اردو داں طبقے یا عالمی ادب کے سنجیدہ کاری کے لیے ایک نہایت دکھی خبر تھی، اور سب کے اوپر، خاص طور سے اردو داں طبقے نے اس کو ان کے اوپر بجلی گری کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ مارکیز کا انتقال ہو گیا ہے. حالانکہ پچھلے 2 سال سے جو ان کے بھائی کے ذریعے خبریں مل رہی تھیں کہ پچھلے 2 سال سے وہ بستر مرگ پہ ہی تھے اور کوئی بات چیت نہیں کر رہے تھے، ان کا حافظہ ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا، لیکن ان کا حیات ہونا ہی غنیمت تھا. لیکن کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو ریختہ پہ ہم ڈاکٹر خالد جاوید، جنہوں نے ہندوستان میں کم سے کم مارکیز پہ بہت عمدہ کام کیا ہے، ان سے ہم نے درخواست کی، وہ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. ان سے ہم بات چیت کریں گے مارکیز کے حوالے سے. سر، پہلا سوال تو یہ ہے کہ مارکیز جو بہت ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوا جی، اور پھر اس نے دنیا ادب کو حیران کر دیا اپنی تحریروں کے ذریعے، تو یہ جو ان کا سفر رہا ہے، کولمبیا کی ایک چھوٹے سے گاؤں میں پلنے بڑھنے والا آدمی دنیا ادب میں چھا جاتا ہے ایک بعد میں آ کے، تو یہ سفر سر کیسا رہا ان کا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے پوری دنیا میں جو ان کی اس وقت شہرت ہے، اس حوالے سے سر کچھ بتائیے. جی دیکھیے، چھوٹے سے گاؤں کا جہاں تک سوال ہے تو تخلیقی صلاحیتوں کا جو معاملہ ہے، زیادہ تر لوگ جو بڑے ادیب ہوئے ہیں دنیا کے، تو یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے جی سر کہ چھوٹے سے گاؤں سے سفر شروع کیا انہوں نے. لیکن یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ وسائل کی تھوڑی کمی رہتی ہے نا. نہیں، اس طرح کا چھوٹا گاؤں بھی نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ بڑا اچھا ماحول ان کو بہت اچھا ماحول ملا ہے. جیسے بارنکالہ میں جب وہ گئے ہیں، جہاں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی ان کی اچھی تعلیم ہوئی. بعد میں قانون کی پڑھائی کرنے کے لیے وہ گئے، اور وہاں اصل میں تھا کیا کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ ان کے والد جو ہیں، ان کا نام گابریل گارسیا، اور آگے کچھ سر نیم لگاتے ہیں. ان کا جو سر نیم ہے وہ گابریل گارسیا ہے، اور والدہ لوئیسا مارکیز ہیں. تو یہ جو مارکیز کے نام سے مشہور ہوئے، یہ زیادہ اپنی والدہ کے نام سے مشہور ہوئے. یہ وہ لیگیسی چلی آ رہی ہے. لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ والدہ کے خاندان میں ادب کی کوئی روایت نہیں تھی، والد کے خاندان میں تھی. رہے یہ زیادہ تر اپنی والدہ کے ساتھ. اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو سفر ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ زیادہ تر جو ان کے دن گزرے ہیں، ابتدائی دن جو ان کا بچپن گزرا ہے 10-12 سال تک کا، وہ ان کے نانا کے یہاں گزرا جی. تو ان کے یہاں جو تخلیقی صلاحیتوں کے جو بیج نشو و نما پا گئے ایک دم، وہ نانا کے یہاں. تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کی جو نانی جو کہانیاں سناتی تھیں، اور 3 خالائیں تھیں ان کی، وہ جو ان کو بیٹھ کے عجیب و غریب کہانیاں سناتی تھیں، اور جو عجیب و غریب ماحول تھا، اس سے ان کے اندر ایک زندگی کے تئیں، دنیا کے تئیں ایک عجیب و غریب قسم کا یعنی تجسس پیدا ہوا. بات یہ ہے کہ آگے ان کی پھر تعلیم مکمل ہوئی، قانون کی پڑھائی میں دل نہیں لگا، ادب کی پڑھائی شروع کی، صحافت کی تعلیم کی باقاعدہ پڑھائی شروع کی. اور ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ بھائی کافکا کی کہانی میٹامارفوسس پڑھ کے ان کی دنیا بدلی. ان کا کہنا ہے کہ لرزہ طاری ہو گیا میرے اوپر. کافکا، ورجینیا وولف، ولیم فاکنر، ان لوگوں کو یہ اپنا گرو مانتے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یورپین ماڈرنزم ہے، اس کے یہ لوگ جو ہیں وہ اسٹالوارٹ مانے جاتے ہیں. کافکا ہیں، ورجینیا وولف ہیں، جوائس ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ اب یہ کس طرح یورپین ماڈرنزم سے متاثر ہو کے اور لیٹن امریکن تہذیب میں، جہاں پہ کہ زبانی بیانیہ اور تحریری بیانیہ کا فرق مٹ جاتا ہے، اس کو کس طرح سے ایک نیا بیانیہ مارکیز نے ایجاد کیا. تو یہ بہت بڑی بات تھی، اور ظاہر ہے کہ بالکل ناول کی تاریخ اس نے بدل کے رکھ دی. جی سر، یہ مارکیز کے ناول جو ہیں، میرے خیال سے 2 درجن سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور سب سے زیادہ شہرت ہمارے ہاں تو تنہائی کے سلسال کو ملی. جی، ان کی ناول کی خصوصیات کیا ہیں سر؟ دیکھیے مختصر آپ بتائیں. ہاں دیکھیے شروع میں جو انہوں نے ناول لکھے ہیں، یعنی پہلا ناول ہے ان کا پتوں کا طوفان، دا لیف اسٹارم. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مارکیز نے خود کہا ہے کہ زندگی بھر میں ایک ہی کہانی لکھتا رہا ہوں.
لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا تنوع نہیں ہے، تو تنوع بالکل سطح کے نیچے تو کبھی تنوع ہوتا ہی نہیں ہے، جو بھی تنوع ہوتا ہے وہ سطح کے اوپر ہوتا ہے. تو ایک تو انہوں نے خیالی ایک بالکل اپنے لیے ایک شہر بنایا ہے مکاندو، جو شروع سے لے کے اور آخری ناول تک موجود ہے، اور اس مکاندو کو جو ہے وہ بیسیکلی وہ کولمبیا کا استعارہ ہے. اور مکاندو کی ویرانی اور مکاندو کی تنہائی، یہی سب بالکل تنہائی کے 100 سال جو ہے وہ مکاندو کی تنہائی، یعنی لیٹن امریکہ کی تنہائی اور کولمبیا کی تنہائی. تو لیف اسٹرام جو ان کا پہلا مطلب ناول ہے، اس میں کہیں وہ جس وجہ سے آج مارکیز کی شہرت ہے وہ انداز نہیں ہے. وہ کچھ اس طرح لکھا گیا ہے جیسے کہ، جیسا میں نے کہا آپ سے کہ جو یوروپین رائٹرز اس وقت کے لکھ رہے تھے، ماڈرنسٹ جو تھے، وہ انہی کی لیگیسی میں لکھا گیا ہے. آگے کرنل کو کوئی خط نہیں لکھتا، وہ بالکل لگتا ہے کہ جیسے کہ ارنسٹ ہیمنگ وے لکھ رہے ہیں. دوسرا ناول ہے وہ بالکل سیدھی حقیقت نگاری ہے، طلسمی حقیقت نگاری نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ جو تنہائی کے 100 سال کو جب انہوں نے لکھا ہے، اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ 15 سال سے اس ناول کا پلاٹ میرے ذہن میں تھا. اور اسی ناول پہ غالباً انہیں نوبل پرائز بھی ملا. جی، اور اس ناول کا نام انہوں نے پہلے رکھا تھا مکان. لیکن 15 سال تک پنپتا رہا. ایک دن یہ اپنی بیوی کے ساتھ کار سے کہیں جا رہے تھے لمبی ڈرائیو پہ، اچانک ان کے دل میں کچھ خیال آیا. اچانک ایک یعنی کہنا چاہیے کہ کچھ روح میں ان کے ایسی اتھل پتل انہیں محسوس تھی، اور ان کو لگا کہ نہیں، میں نے اپنی لے پالی ہے، میں نے اپنی ٹون پالی ہے. اور فوراً انہوں نے کہا کہ گاڑی بدلو، مطلب وہ راستہ بدلو، اور واپس یہ آئے اور پھر لکھنے بیٹھ گئے. انہوں نے خود کہا کہ اصل میں لیٹن امریکہ کا ایک بہت مشہور لے ہوتی ہے، میوزک ہے، بولیرو. تو بالکل بولیرو کی طرح انہوں نے اس کو ناول کو لکھا. اچھا سر کہا جاتا ہے کہ تنہائی کے 100 سال کے بعد مطلب ناول کی تعریف اور تاریخ دونوں جی کس طرح، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے یہ تھا کہ 1960 کے قریب، 50 اور 60 کے قریب ایک ایسے نعرہ بہت لگتا رہتا ہے نا ہمارے یہاں. آپ نے دیکھا ہو کہ تاریخ کی موت ہو گئی، ادیب کی موت ہو گئی، یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، اس طرح کے نعرے ہے نا بہت لگے. اس میں ایک نعرہ یہ بھی لگا تھا کہ ناول کی موت ہو گئی. اس سے واقف نہیں ہے لوگ. دا ڈیتھ آف ناول، ناول کی موت ہو گئی. اور وہ مطلب یہ تھا کہ یوروپین ناول کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جو جن مطلب روایتی خطوط پہ ناول لکھا جا رہا تھا، اب ان روایتی خطوط پہ ناول لکھے جانے کی کوئی گنجائش باقی رہ ہی نہیں گئی تھی. سب کچھ اتنا گھس پٹ چکا تھا، بیانی کی سطح پہ، موضوعات کی سطح پہ، اسلوب کی سطح پہ. تو اس وقت یہ تھا کہ بھئی ناول بالکل ختم. اور یہ وہی زمانہ ہے جب پورے یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں بے شمار تعداد میں تھرلرز پیدا ہو گئے، لکھنے والے جاسوسی ناول لکھے جا رہے ہیں، تھرلر لکھے جا رہے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جبکہ سنجیدہ ناول نگاری کا دور یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی بور ہے، اباؤ ہوا ہے. اینٹی ناول کی بات بھی انہی دنوں ہوئی. یہ جو راب گریہ کا ناول ہے، اس نے اینٹی ناول کی بات شروع کی، وہ بھی ایک تجربہ تھا، ناکام ہو گیا. اس زمانے میں لیٹن امریکن رائٹرز نے اس چیلنج کو باقاعدہ، اس کو بالکل چیلنج کی طرح لیا. انہوں نے کہا تھا آپ کیا ہو گئی ہوگی موت، ہماری موت نہیں ہوئی ہے، دیکھیے. تو ثابت کیا. تو وہ جو تنہائی کے 100 سال اور اس سے پہلے ایک دو ناول اور ہیں جو کہ مارکیز کے نہیں ہیں لیکن لیٹن امریکن رائٹنگ کی ہیں. یہاں پہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جو لیٹن امریکن رائٹنگ تھی اس نے ناول کو، مارکیز ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا نمائندہ ہے، لیکن اس کی رائٹنگ نے یوروپین ناول کو چیلنج کیا کہ دیکھیے اس طرح ناول لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیانیہ یہ ہے اور ہم آپ کی حقیقت نگاری کو نہیں مانتے. ہماری حقیقت نگاری یہ ہے کہ جس میں جادو بھی شامل ہے، جس میں اندھ وشواس بھی شامل ہے، جس میں توہم پرستی بھی شامل ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے، جس کے اندر کے طلسم بھی شامل ہے، تخیل بھی شامل ہے. اور یہ سب ہمارے یہاں کسی استعارے کی سطح پہ نہیں ہے، تمثیل کی سطح پہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے ہمارے یہاں ہم اس کو ویسا ہی سمجھتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ کہتا ہے، خود کہتا ہے مارکیز کہ تمثیل سے زیادہ اجنبی میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور فینٹیسی سے مجھے نفرت ہے، لیکن تخیل کو جو ہوں وہ میں تخلیق کا محرک سمجھتا ہوں. یعنی وہ فینٹیسی میں اور تخیل میں فرق کرتا ہے کہ فینٹیسی بالکل بے لگام تخیل ہے، اس کو وہ پسند نہیں کرتا جیسے کہ ہمارے یہاں چیزیں ہوئی. تو وہ کہتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں، اس نے کہا کہ نانی کہتی تھیں، نے دیکھا کہ ایک دن ایک وہ الیکٹریشین آیا کرتا تھا ان کے گھر. تو الیکٹریشین جب آیا تو نانی نے ایک جھاڑو اٹھائی اور اس کے پیچھے پیچھے ایک پیلے رنگ کی بر تھی، بر جو ہوتی ہے بھڑ کہہ لیجیے، اس کو بڑ کو وہ جھاڑو سے ہٹاتی جاتی تھی نانی، اور یہ بھی کہتی جاتی تھی کہ جب بھی یہ شخص گھر میں آتا ہے اس کے پیچھے پیچھے یہ سنہری تتلی بھی چلی آتی ہے، یہ بھڑ بھی چلی آتی ہے. تو کیا بات تھی کہ جب بھی وہ آدمی آتا تھا تو اب نانی نے ایسا کہا کہ جب بھی یہ آتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے ایک بھڑ چلی آتی ہے. یا یہ خالہ جو تھی ان کی اچانک ایک دن اٹھی، جو ان کو کہانیاں سناتی تھیں، اور ایک خالہ نے ایک دم اٹھی
اور اپنا کفن بننا شروع کر دیا، اپنا کفن اپنے ہاتھ سے بننا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ خالہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو بولے بیٹا میں مرنے والی ہوں اس لیے اپنا کفن تیار کر رہی ہوں۔ اور بولے آپ یقین کیجئے مارکیز کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا کفن جیسے ہی مکمل کیا ویسے ہی مری اور انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو ماحول تھا ان کا کہنا ہے اس میں کوئی تمثیل نہیں ہے، اس کو علامت اور استعارے کی سطح پہ مت سمجھیے، بلکہ ایسے سمجھیے کہ وہ جو دیکھیے ہوا کیا ہے کہ وہ جو انکا نسل ہے اور جو مایا نسل ہے جو پورے لیٹن امریکہ میں چھائی ہوئی ہے، تو یہ جو طاقتور ملک رہے ہیں اور امریکہ نے جس طرح بنانا کمپنی آتی ہے، یونائٹڈ فروٹ کمپنی آتی ہے نا، ان کمپنیوں نے جس طرح لیٹن امریکن پوری کنٹریز کا اور کولمبیا کا جس طرح سے اتصال کیا ہے، تو اس کا پورا وہاں کی تمام عبادت گاہیں نہیں چھوڑیں، رسومیات نہیں چھوڑے، تو وہ جو پوری کی پوری نسل تباہ کر ڈالی۔ لیکن اس نسل میں وہاں پہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم اس کو جادو کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت نگاری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری حقیقت کی سطح پہ ہے۔ تو اس لیے جادو ہی حقیقت نگاری ہو گیا، جادوئی حقیقت نگاری ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے خاص طور سے مارکیز کا کہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ویسا ہوا، یعنی تنہائی کے 100 سال میں جو واقعات پیش کیے گئے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایسا ہوا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کہتے تھے لوگ۔ تو یہ بالکل ایک دم ناول کا بالکل نیا فارمیٹ تھا کہ جس میں ناول نگار اس طرح لکھ رہا ہے کہ وہ خود یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی اس پہ کوئی یقین کیجیے آپ، بلکہ لوگوں نے اس کو ایسے کر کے بتایا، اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن وہ تمثیل یا وہ کوئی علامت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ تنہائی کے 100 سال میں ایک کردار ہے اس کا، میں نام بھول رہا ہوں وہ عورت کا، شاید رمداس، وہ چھت کے اوپر اپنے کپڑے سکھانے جاتی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ایک دن چھت پہ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے سنگاتے، مطلب اپنے کپڑے دھوپ کے اندر مطلب سکھا رہی تھی، ہوا بہت تیز تھی، تو اسی ہوا کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کپڑے اڑنے لگے وہ بھی ان کے ساتھ اڑ گئی اور آسمان میں غائب ہو گئی، ایسا لوگ کہتے تھے۔ اس واقعے کو مارکیز نے لکھا ہے تنہائی کے 100 سال میں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی تھا کہ اصل حقیقت یہ بھی کچھ لوگ بتاتے تھے کہ اصل میں وہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، بدنامی سے بچنے کے لیے یہ کہانی گڑھ لی گئی تھی۔ کہانی گڑھ لینا الگ چیز ہے، اس کے پیچھے کسی تمثیل کا ہونا، کسی علامت کا ہونا، کسی استعارے کا ہونا الگ چیز ہے۔ لہذا میجیکل ریئلزم کی جہاں تک بات ہوتی ہے، جادوئی حقیقت نگاری کی، اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ فینٹیسی کی سطح پہ آپ سمجھیں ہمارے داستانوں میں ہے، ہمارے قصوں میں ہے، وہ ہاں اس طرف بھی آئیں گے سر۔ پہلے یہ سر مارکیز نے تقریباً 2 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو شہرت ان کو نصیب ہوئی وہ یا جو بہت زیادہ مشہور ان کی کتاب ہوئی وہ تنہائی کے 100 سال ہے، اور تنہائی کے 100 سال کی وجہ سے مارکیز کی باقی تحریریں کہیں کھوسی گئی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں اس خیال سے متفق ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تنہائی کے 100 سال نے ان کی دوسری تحریروں کو پڑھوایا، خاص طور سے تنہائی کے 100 سال سے پہلے جو چیزیں لکھی گئی تھیں، پھر لوگوں نے تو تنہائی کے 100 سال پہ ہوئی ہے اتنی باقی کتابیں ہوا تو، لیکن یہ کہ ریڈرشپ اور دوسرے 2 اور ناول آگے کے بہت مشہور ہوئے، آٹم آف دا پیٹریارک جو اردو میں سردار کا زوال کے نام سے اجمل کمال نے ترجمہ کیا۔ اصل میں اجمل کمال نے بہت بڑا کام کیا، مطلب یہ کہ ہم نے بھی جو کتاب لکھی ہے تو اس کا محرک جو ہے وہ اجمل کمال کا ہی وہ پورا آج کا شمارہ ہے، تو وہ بڑا کام کر گئے ہیں، جہادی کام کر گئے ہیں، تو انہوں نے ترجمہ اس کا کیا ہے، نام رکھا ہے سردار کا زوال، بہت زبردست ناول ہے۔ جنرل اپنی بھول بھلیوں میں بہت زبردست ناول ہو، اور ایک ناول جو بہت اور زیادہ مشہور ہوا ہے وہ ناول ان کا لو ان دا ٹائم آف کالرا ہے، جو بالکل ایک دم لو اسٹوری ہے، یہ بھی ہاٹ کیک کی طرح بکا ہے ناول، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو مارکیز کا نام جس طرح سے جب مارکیز کا نام ہوگا تو تنہائی کے 100 سال لازم ملزوم ہو جائیں گے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سر مشہور امریکی مصنف ولیم کینڈی نے یہ لکھا ہے کہ دی بک آف جینیسس کے بعد تمام نسل انسانی کو تنہائی کے 100 سال پڑھنا چاہیے یہ کتاب۔ جی آپ کیا کہتے ہیں سر؟ یہ جوش عقیدت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بک آف جینیسس یعنی بائبل سے ان کی مراد ہے، تو بائبل کے بعد، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بائبل کے بعد بکنے والا سب سے بڑا ناول، یہ تو مارکیز کا خود کا بیان بھی ہے۔ ہاں ہے، اور نہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک زمانے میں بکا ہے وہ۔ ظاہر ہے کہ ولیم کینیڈی کا جو اس کا مطلب ہے، وہ بھی ادیب ہیں، تو انہوں نے اپنی بات بھی کچھ ادبی پیرائے میں کہی ہے، اس کو بالکل فیس ویلیو پہ نہیں لینا چاہیے۔ یعنی یہ ہے کہ بھئی آپ اگر بائبل پڑھ لیں، اس کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز پڑھ لی تو اس ناول میں اتنا کچھ ہے،
اور یعنی نسل انسانی کے جو مصائب کا بیان ہے اس میں جس طرح سے ہے، جو بصیرت اس کے اندر چھپی ہوئی، تو آپ اس کو پڑھیے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی بھی دوسرا ادیب اپنے پسند کے کوئی بھی قاری اپنی پسند کے ادیب کے بارے میں اس سے ملتا جلتا بیان دے سکتا ہے. جی سر، یہ بھوم کے جس عہد کا ذکر لیٹن امریکن ادب میں کیا جاتا ہے، جی یہ بھوم سے کیا مراد ہے؟ جی بتاتا ہوں. میرا خیال ہے دیکھیے، یہ جو تنہائی کے 100 سال بوم کے عہد سے پہلے لکھ دیا گیا. بوم کا عہد بعد میں آیا ہے. تنہائی کے 100 سال 1967 میں لکھا گیا. 1980 میں اس کو نوبل پرائز ملا، لیکن لکھا گیا یہ 1967 میں. بوم کا عہد جو ہے وہ جس کو واقعی بوم کا عہد ہے وہ عہد ہے کہ بوم کے معنی اچھال کے ہوتے ہیں. بوم جو ہے وہ ایک معاشی اصطلاح ہے، بازار کی اصطلاح ہے. اسی لیے آج بلکہ بوم کی اصطلاح کو اچھا نہیں مانا جاتا ہے کہ ادب کے اندر آپ بوم کی اصطلاح استعمال کریں. خود لیٹن امریکن رائٹنگ کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح جو ہے صحافتی قسم کی اصطلاح تھی اور یہ بے وجہ اس نے کوئی نقصان ہی زیادہ پہنچایا ہے بجائے فائدے کے. بوم کا معنی یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو دور بتایا ہے کہ جب مغرب کے اندر یورپین کنٹریز میں جس وقت ناول کی موت کا اعلان کر دیا گیا اور یہاں ایک بدلے ہوئے انداز میں اور ایک حقیقت نگاری کا دوسرا اسلوب اختیار کر کے، اس میں کہیں کہیں جاسوسی ناول بھی ہیں، کہیں کہیں رومانی ناول بھی ہیں، کہیں لو سٹوریز ہیں، کہیں زبانی بیانیاں، اور یہ ساری چیزیں وہاں بہت پہلے سے چل بھی رہی تھیں. تو جہاں بہت بڑی تعداد میں لکھا جانے لگا تو یہ کہا گیا کہ صاحب لیٹن امریکن فکشن میں بوم آ گیا ہے. بوم کے معنی یہ ہے کہ اچھال پیدا ہو گیا ہے. جس کو دیکھیے وہ فکشن لکھ رہا ہے، جس کو دیکھیے وہ فکشن لکھ رہا ہے، ایک ہی طریقے کا فکشن لکھا جا رہا تھا، تقلید کی جا رہی تھی. یعنی ایک برانڈ بن گیا وہ کہ اگر ہم لیٹن امریکن رائٹر کو کسی کو بھی پکڑیں گے تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ یہ فلاں خصوصیات تو صاحب اس کے اندر ہوگی ہی ہوگی. کچھ ناقابل یقین واقعات تو اس میں ہوں گے، کچھ جاسوسیت تو اس میں ہوگی ہی ہوگی، کچھ سسپینس تو اس کے اندر ہوگا ہی ہوگا. یہ مان کے چلتے تھے. وہ دور تھا بوم کا. اس میں بہت اچھے رائٹرز بھی رہے ہیں بوم کے اندر، باقی لوگوں نے بھی لکھا، لیکن مارکیز کا ناول بوم سے پہلے لکھا گیا. اچھا سر، یہ جو میجیکل ریئلزم ہے، جی طلسمی حقیقت نگاری، اس سے کیا مراد ہے سر؟ اور ساتھ ساتھ یہ جو میجیکل ریئلزم جو ہے، ظاہر ہے لیٹن امریکن میں جہاں پہ باقی زبانوں کو متاثر کیا ہے وہاں اردو کو بھی کیا ہے، خاص طور سے مارکیز اور میلان کنڈیرا نے. تو یہ میجیکل ریئلزم کے اثرات کچھ ہماری کہانیوں میں یا ہندوستان میں کچھ ملتے ہیں یا نہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلسم اور اس کی حقیقت کے دو معنی سمجھ لیجیے، دونوں کو الگ الگ. جادو یعنی میجک اسے کہیں گے کہ جب کاز اور افیکٹ یعنی علت و معلول کے بیچ میں رشتہ ٹوٹ جائے یا نظر نہ آئے ہمیں. جیسے رشتہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی کام ہوا تو کیوں ہوا، اس کا سبب کیا تھا، ویسے ہی وہ سائنس بن جاتا ہے. اس لیے جادو کو آدھا سائنس کہا جاتا ہے. جادو میجک از ہاف سائنس. وہ سائنس بن جائے گا فوراً جیسے ہی ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ صاحب اگر ہم نے ایک آدمی کا نام لے کے اور وہ انڈا لے کے اور ایک چھری لگ کے وہاں رکھ دیا تو وہ آدمی کے منہ سے خون آنے لگتا ہے اور ایک دن وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جو کام ہم نے کیا اور اس کے منہ سے خون آنا، اس کے بیچ میں کیا رشتہ ہے. وہ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. یعنی علت و معلول کی جو زنجیر ہے اس کی بیچ کی کڑی غائب ہے. یہ ہے جادو. جس دن یہ معلوم ہو گیا اس دن جادو نہیں رہے گا، سائنس بن جائے گا. سائنس کا مطلب حقیقت بن جائے گی. بات یہ ہے کہ یورپین لٹریچر میں یا مطلب یورپین فکشن میں جو حقیقت نگاری آئی ہے وہ پوری کی پوری ریشنلزم کے رویے سے آئی ہے، سائنس کے رویے سے آئی ہے. تو ایک جو بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایک اقلیت کا رجحان، ریشنلزم کا رجحان، سائنسی رجحان، ہر چیز کو یہ دیکھنا کہ بھئی ثابت ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، منطقی ذہن. تو اس کے بیس پہ ایک بہت بڑی دنیا تھی جس کو کہ یورپین سینسیبلٹی نے جاہلوں کی دنیا کہہ دیا. تو وہ جو ایک آدیواسیوں کی دنیا ہمارے یہاں بھی موجود ہے. دیکھیے یہاں پر مماثلت موجود ہے. ہم ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایجوکیٹ کرنے کے نام پہ اتصال ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ تو ہوائی جہاز پہ اڑ رہے ہیں، لیکن ہم تو ابھی بیل گاڑی پہ چلنا ہی ہماری مطلب سب سے بڑی حقیقت ہے. تو جس ملک کے اندر ابھی یعنی عالم یہ تھا کہ 1930-32 تک تو یہ عالم تھا کہ ڈان کیہوتے جیسی کتاب، وہ جو سربینٹس کی کتاب ہے، وہ تک مطلب لیٹن امریکن اس کے اندر پڑھنا ہی منع تھا، ناول ہی پڑھنا منع تھا.
تو شراب کے بیرل میں چھپا چھپا کے تو لائی جاتی تھی یہ ناول، جو دنیا کا سب سے بڑا ناول مانا جاتا ہے، ڈان کیحوتے. بلکہ تنہائی کے 100 سال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈان کیحوتے کے بعد دوسرا ناول ہے یہ جو اتنی بڑی تعداد میں بکا ہے، یا یہ کہ جس کی اتنی شہرت ہوئی ہے. مشہور ناول ہے سروانتس کا. ناول کی شروعات وہیں سے ہو رہی ہے، ناول کے جاننے کی شروعات وہاں سے ہو رہی ہے. تو اب یہ ہے معاملہ. تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں تو یہ بالکل ہم اس کو حقیقت کی طرح ہی سمجھتے ہیں. تنہائی کے 100 سال میں ایک کردار ہے جو مرنے کے بعد واپس آ جاتا ہے. تو وہی مرنے کے بعد کیسے واپس آئے گا؟ تو ان کا کہنا ہے کہ ویسے تو مر گیا ہے لیکن کچھ خاص موقعوں کے اوپر آئے گا واپس، کیونکہ وہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ اس کی روح جو ہے وہ کچھ خاص موقعوں کے اوپر آئے گی. تو ان کے یہاں یہ بالکل عام سی بات ہے. ہمارے سب چیزیں ہم یہاں بھی مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے ہندوستان نہیں، ہمارے یہاں تو اس لیول پہ نہیں. ہمارے یہاں تو بھوتانہ کہانیوں کے ہارر کہانی، ہم چونکہ دورے معیار کے آدمی ہیں نا، ہم ان سے بالکل انجوائمنٹ دوسری طرح کا لے رہے ہیں، کیونکہ ہم تو وہی بالکل ماڈرن لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں. انگریزوں نے جو کچھ ہمیں دیا، ہمارے تو ذہن کو سائنسی بنا دیا گیا ہے تقریباً. تو ہم تو اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بھوت پریتوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو بچوں کی کہانیاں ہیں. تو ہم اس کو اس طرح پڑھ لیں ادر، جیسے وہ ہماری دنیا سے الگ ہے. لیٹن امریکن رائٹنگ میں جو چیز تھی وہ ان کی عوام کے لیے ادر نہیں تھی، دوسری نہیں تھی، بلکہ وہ ان کے عوام کی سچی حقیقت تھی. بس اتنی سی بات ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو ہمارے داستانوں میں جو کچھ ہے پھر اس کو بھی آپ میجیکل ریزم کہہ لیجیے، لیکن وہ ہے نہیں، پھر وہ میجیکل ریزم نہیں ہے، یا آپ کی سوچ میجیکل ریزم نہیں ہے. یعنی یہ جو ایبسٹریکٹ افسانے آپ کے یہاں لکھے گئے، آپ جگہ جگہ دیکھیے کہ ایون منٹو کے یہاں جو پھندنے افسانہ ہے تو جو کچھ تجریدی بیانات ملتے ہیں تو وہ سب میجیکل ریزم نہیں ہے. میجیکل ریزم کی شرط تو یہ ہے کہ باہری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بالکل حقیقت مان لیا گیا ہے. جی، ہم یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو حقیقت نہیں مانتے. وہ وہاں کی عوام اس کو حقیقت مانتی ہے. تو جان بوجھ کے لیٹن امریکن رائٹرز نے اس کو ایک ٹول کی طرح اپنایا، جان بوجھ کے اپنایا کہ اس سے کیا کام لے سکتے ہیں. اس سے ایک تو یہ چیز ہوئی نا کہ زبانی بیانیہ اور تحریری بیانیہ دونوں کا ایک ایسا مکسچر سامنے آیا ہے جو کہ یورپین ناول کے پاس اس کا کوئی ماڈل نہیں تھا. یہ ہے. تو یہ میجیکل ریئلزم سر جو ہے اس کے اثرات کچھ اردو میں کسی کہانی میں کسی ناول میں ملتے ہیں، کچھ اس طرح کا لوگوں نے بڑھتا ہے اس کو؟ نہیں، دیکھیے اردو میں مجھے نہیں لگتا کہ کھینچ تان کے آپ کہیں پہ فٹ کر دیں تو کر دیں، لیکن ہم کو نہیں لگتا. لیکن سر جب ہم آپ کی کہانیاں پڑھتے ہیں، جیسے تاش کے پتوں کا عجائب گھر ہے یا جوتے والی کہانی ہے، اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں لگتی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں. جی تو خیر میں نے تو کی ہے کوشش، اور لیٹن امریکن رائٹنگ سے میں شروع میں بہت متاثر رہا، میں آپ کو بتاؤں. اور محض مارکیز نہیں، کورتزار ہیں، انفانتے ہیں، خوان رولفو ہیں، بہت بڑا نام ہے آپ کو بتاؤں. 2 کتابیں آپ کی مارکیز اور ملان کنڈیرا پہ آپ کی کتاب بھی ہے. کارلس فونوتس ہیں. ہاں ملان کنڈیرا تو اس طرح سے لوگ پتہ نہیں کیسے، میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ میجیکل ریزم کا نمائندہ نہیں ہے. وہ تو چیکوسلاویا سے تعلق تھا اور بعد میں فرانس چلا گیا. وہ بالکل دوسری طرح کا رائٹر ہے، وہ اپنے آپ میں عجوبہ ہے ایک، وہ الگ بالکل رائٹر ہے، وہ بالکل اپنے آپ میں عجوبہ ہے. جادوئی یہ جو مطلب حقیقت نگاری ہے، اس کا ایک بہت بڑا نمائندہ جو تھا وہ پرتگال کا رائٹر تھا جس کا بھی 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، ہوزے ساراماگو. ہاں ہوزے ساراماگو، جن کا ایک ناول انہوں نے احمد مشتاق نے انتے لوگ کے نام سے چھاپا ہے. ان کا وہ بھی ان کے یہاں بھی معاملہ تھا یہی، لیکن اور ان کو بھی نوبل پرائز ملا تھا. یہ اور بھی لوگ مطلب رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو میں جبکہ فکشن ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ مطلب لکھا جا رہا ہے، اچھا فکشن لکھا جا رہا ہے، لیکن ہم نے جہاں ان لوگوں سے جو کچھ لینا چاہیے تھا ہمیں، وہ ہماری کہانیوں میں موجود نہیں ہے. جیسا کہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آپ کی کہانیوں میں تو ملتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ انتظار حسین کی میجیکل ریزم کھوجنے بیٹھ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انصاف کی بات ہوگی. وہ داستانی اسلوب ہے، ملفوظاتی اسلوب، اس کے اندر ایسے واقعات ہوتے ہیں داستانوں کے اندر، صوفیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کرشمے ہو رہے ہیں، معجزے ہو رہے ہیں. اگر آپ ان کا بیان کر رہے ہیں تو وہ میجیکل ریزم پھر کہہ کے پھر تو آپ بہت ہی زیادہ احساس کمتری کے اندر مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کا تو اور بڑا کام ہے بھائی، آپ کا بڑا کام ہے، آپ اس کو میجیکل ریزم کی ٹرم سے کیوں اس کو اپنے آپ کو جوڑ کے کہ اس لیے کہ وہ فیشن بن گیا تو کھینچ تان کے آپ لائیں. کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. نیر مسعود کی کہانیاں کچھ نہیں، مثنویوں میں جو کچھ ہے، داستانوں میں جو کچھ ہے، اس کو انہوں نے وہ مطلب آگے بڑھایا. ایسے تو ہر مطلب یعنی کہ ابن صفی کے یہاں جو کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو ان کو بھی ہم میجیکل، ایسا نہیں ہوتا ہے. میجیکل ریزم والی بات بالکل مختلف ہے. اور بلکہ ہندی کے اندر ایک رائٹر ہے جس نے بہت اچھے طریقے سے اس کو
مطلب اردو میں کوئی نہیں ہے. بھائی ادے پرکاش کی ساری شہرت جو ہے وہ مطلب میوزیکل ریتم کے حوالے سے, اور یہ کہ سلمان رشدی اس سے بہت متاثر تھا. اور سلمان رشدی کا مطلب مڈ نائٹ چلڈرین پڑھ لیجیے آپ, اور پھر مارکیز کو پڑھیے آپ, تو پھر آپ کو لگے گا کہ کتنی بھونڈی نقل اس نے آدمی نے کی ہے مارکیز کی. جی سر, یہ 1992 میں جب ناول کو چھپے ہوئے 25 سال ہو گئے تھے, تو اس وقت ایک جریدے نے ایک سروے کروایا تھا. اس سروے میں ادیبوں کا سروے تھا, تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مارکیز کی کتاب تنہائی کے 100 سال نے ادب کو, عالمی ادب کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. جی, تو جو متاثر عالمی ادب کو انہوں نے کیا وہ تو اپنی جگہ بات, کیا مارکیز کے تنہائی کے 100 سال یا ان کی اور تحریروں سے ہم نے کچھ سیکھا, ہمارے ادب کو انہوں نے متاثر کیا؟ اب 92 کے بعد تو ہرگز نہیں کیا. 92 سے پہلے تو اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں, میرا خیال ہے نہیں. تنہائی کے 100 سال کا کوئی اثر. ہمارے یہاں عالمی جو اچھا فکشن ہے نا, اس کے ترجمے شائع ہوتے رہتے ہیں, ہمارے یہاں اردو میں بھی ہیں ساری اس میں, لیکن ہمارے یہاں کوئی ان کو نہیں, تو ان کو پڑھتا نہیں ہے کوئی, نہ ان سے کوئی اثر لیتا ہے. ہمیں نہیں لگتا کوئی اثر لیا گیا. وہی اس سے پہلے میں اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں, کیوں آپ وہ بات کروانا چاہتے ہیں مجھ سے. وہی بالکل سپاٹ, وہی بالکل لکیر پہ لکیر, لکیر پہ لکیر, ایک اور کھینچ دی, لکیر موٹی ہوتی چلی جا رہی ہے, انبار لگ رہا ہے. لیکن سر ہم بالکل آخر میں آ رہے ہیں اپنے انٹرویو پہ, لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے, کچھ سنجیدہ لوگ اردو میں بھی, جہاں باقی زبانوں میں موجود ہیں تو اردو میں بھی ہیں. آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے پاکستان میں. ابن کمال, آصف فروخی, محمد عمر میمن, یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت کام کر رہے ہیں. لیکن آپ سے ہمیں خاص طور سے یہ امید ہے, چونکہ پاکستان کی کتابیں ہمارے ہاں پہنچتے پہنچتے ایک زمانہ ہو جاتا ہے, ہمیں آپ سے یہ امید ہے کہ آئندہ آپ, جیسے آپ نے مارکیز کے اوپر کتاب لکھی ہے, میلان کنڈیرا پہ لکھی ہے, تو اس طرح مارکیز پہ آپ اور مزید کام کریں گے, اور لوگوں کو بھی ترجمے کے ذریعے یا اپنی کتاب میں متعارف کروانے کی, اردو والوں کو, یہ اگر آپ کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم کام ہوگا آپ کا. جی, مگر ایک آپ نے جو بات کی اس میں ایک ذرا سی وضاحت کروں گا کہ جو میں نے یہ کہا کہ کوئی اثر نہیں پڑا تنہائی کے 100 سال کا, یا یہ کہ جو عالمی اچھا بڑا فکشن ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑا, وہ میں یہاں کے لکھنے والوں کی سطح پہ بات کر رہا ہوں. جی, ایسے لوگ موجود ہیں شوق میں اپنے, جنہوں نے ترجمے کر ڈالے پورے کے پورے. اب آپ یہ دیکھیے, یا یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ریڈر ہیں بہت زبردست, ایسا نہیں ہے, بہت اچھے قاری ہیں, لیکن جو لکھنے والوں کا جو منظرنامہ موجود ہے ان میں آپ بتائیے, ان میں آپ کو کوئی بھی نام نہیں ملے گا. اور ڈنکے کی چوٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو وہ لکھتے ہیں جو عوام اور عوام کی آواز بن گئے ہیں اور سماج کی آواز بن گئے ہیں, اور پتہ نہیں کس کس چیز کی زبان میں. ان کو تو اور اس سے سیکھنا چاہیے مارکیز سے کہ عوام کی آواز کیسے بنا جاتا ہے. تو تنہائی کے 100 سال کے بارے میں ایک مطلب عرصے تک تو لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ناول کس کے بارے میں, اور بعد میں جب معلوم ہوا لوگوں کے لیٹن امریکہ کے بارے میں ہے, وہاں کی تنہائی کے بارے میں ہے, تو اب ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ناول لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے, اور جب اخبار کے اندر خبر لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے, اور جب کوئی مضمون لکھیں گے تو کیسے. اس سطح پہ میں نے بات کی. جہاں تک آپ نے کہا تو ان دو کے علاوہ تو بیچ میں رک گیا, خوزے سارا مارگو پہ کام میں کر ہی رہا ہوں اسی سیریز کے اندر, اور باقاعدہ کارلوس فینوسس پہ بھی مجھے کام کرنا ہے. تو یہ 2-3 رائٹر ہیں, لیٹن امریکن رائٹرز بہت سے ہیں, تو ان پہ یہ کام کر رہا ہوں. ہمیں امید بھی ہے, اور اردو کا سنجیدہ طبقہ جو ہے آپ کی طرف نگاہیں اٹھائے انتظار کر رہا ہے کہ آپ مزید اس میں کام کریں گے. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر خالد جاوید, جن پہ ہم نے مارکیز کے حوالے سے بات کی, اور مارکیز کے بھی خاص ناول تنہائی کے 100 سال پہ ہم نے ان سے گفتگو کی, کیونکہ مارکیز کا ٹاپک اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اگر اس پہ بات کرنے بیٹھیں گے تو کئی گھنٹوں لگ جائیں گے. ہم پھر کبھی اس سیریز کو آگے بڑھائیں گے, خالد جاوید صاحب کو پھر تکلیف دیں گے, یہاں بلائیں گے اور مزید ان سے بات کریں گے. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر خالد جاوید. خالد جاوید صاحب, آپ یہاں تشریف لائے ریختہ میں آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.